اگر تم نماز پڑھتے ہو تو یہ خیال ہو کہ یہ اللہ کے لیے ہے، قربانیاں کرتے ہو تو یہ خیال رہے کہ اللہ کے لیے ہے، روزہ اگر رکھے ہیں تو یہ کہے کہ اللہ کے لیے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جو بھی کام کرو، جو بھی نیکی کرو، سب اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ قل ان صلاتی و نسوکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ ہماری نماز اللہ کے لیے، ہماری قربانی اللہ کے لیے، میرا جینا بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے، یعنی یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ اب کوئی کسان اگر کھیت پر پہنچیا، وہاں جا کے وہ آرام کرنا شروع کر دے، سکون کی سانس لینا شروع کرے، سکون کی زندگی وہاں جا کے گزارنا شروع کرے، اب جب فصل آئے گا اگل بغل والے فصل کاٹ کے لے جائیں گے، اب یہ شخص، یہ کسان اچھی کسانی نہیں کیا اور فصل کاٹنے کا وقت آیا تو یہ گیا فصل لینے کے لیے، تو پڑوس والے نے اس کے منہ پہ تماچا مار دیا اور کہا کہ نادان، تم کس فصل کو کاٹنے آیا ہے، تم نے اچھی کسانی نہیں کی ہے۔ جب اچھی کسانی نہ ہو تو فصل انسان نہیں کاٹ پاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے مومنوں کے لیے آخرت کی کھیتی ہے۔ اب یہ کھیتی جس طرح سے آپ کریں گے وہاں فصل اسی طرح کاٹا جائے گا، یعنی یہاں جیسے بیج بوئیں گے، یہاں جو کریں گے اس کا اجر جو ہے وہاں دیا جائے گا۔ اگر ایک کسان اچھی کسانی نہ کرے تو اس کو فصل نہیں دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی مومن اگر سچے دل سے ایمان کی حالت میں رہ کر کے روزہ نماز کی پابندی نہ کرے، روزے کو اپنے اعمال میں نہ سجائے، سجدوں سے اپنی پیشانی کو نہ سجائے، دل کو یاد مصطفیٰ سے نہ سجائے، تو پھر یہ جو شخص جائے گا اس کے لیے خسارہ ہے، کیونکہ اس نے محنت دنیا میں نہیں کی۔ یہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے، اور یہ دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے مومنوں کے لیے۔ اب لوگ یہاں سے جو کھیتی کر کے جائیں گے اس کا اجر وہاں قبر میں دیا جائے گا، حشر میں دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جب رب کے سامنے ہوگا، میزان عمل پر کھڑے ہوں گے، اس وقت رب پوچھے گا، اے بندہ بتا، جوانی تمہیں دیا تھا، تو نے کہاں خرچ کیا؟ بڑھاپا تمہیں دیا، اولاد جیسی نعمت تمہیں عطا کی، بیٹا بیٹی جیسی دولت تمہیں دیا، بتا اس کی رکھوالی تم نے کیسے کیا، کہاں زندگی خرچ کیا؟ اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تک بندہ وہاں جواب نہیں دے گا تب تک اس کو ہٹایا نہیں جائے گا۔ وہاں تو ہر حال میں جواب دینا ہوگا، ہر انسان کے ساتھ یہ ہے۔ اب کسانی انسان جو یہاں پہ آیا وہ بھی کسان ہی بن کے آیا ہے، وہ بھی دنیا میں جیسی محنت کریں گے، جیسی محبت رکھیں گے، اس کا اجر وہاں ملے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میدان محشر قائم ہوگا، انسان سے پوچھا جائے گا، بندوں کو کھڑا کیا جائے گا، جب تک سوال کا جواب وہ دے نہیں دیتا تب تک اس کو ہٹایا نہیں جائے گا۔ آج دنیا میں دیکھ رہے ہیں، یہ دنیا ہے، اس میں لوگ آئے ہیں اور جا رہے ہیں، آنے جانے کا سلسلہ روز کا ہے۔ آج کوئی یہاں انتقال کیے، کل وہاں کیے، پرسوں وہاں کیے، یعنی روز آتا ہے روز جاتا ہے۔ اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ فلاں ہم سے پہلے آیا، وہ جائے گا تب ہم جائیں گے، نہیں، فلاں پہلے آیا۔ یہ آنے میں قید ہے کہ کون کیسے آئے گا، اس میں ایک جو ہے راستہ بنایا گیا، ایک طریقہ بنایا گیا کہ کون پہلے جائے گا، کون بعد میں جائے گا، لیکن جانے والا جو ہوگا وہ جانے والے کے لیے کوئی قید نہیں ہے، کبھی بھی کوئی بھی جا سکتا ہے۔ آج جنازہ لے کے نکلتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بڑا اچھا ہوا کہ یہ شخص انتقال ہو گیا، دھرتی سے ایک بوجھ ہٹ گیا، تھوڑا سا کم کیجئے اس کو، دھرتی سے ایک بوجھ ہٹ گیا۔ کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ اس نے کسی کا دل دکھایا ہوگا۔
اور میرے دوستو جنازہ کاندھے پہ ہو، پیچھے والے لوگ اگر کہہ دے کہ یہ شخص تھا، اچھا ہوا کہ مر گیا، چلا گیا، دنیا سے ایک پاپی ختم ہو گیا، ایک بوجھ ہلکا ہو گیا، تو سوچو کہ ایسے آدمیوں کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جہاں رب کا بندہ اس بندے سے ناراض ہو تو یقیناً میرے دوستو اس انسان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ لوگ لے کے جنازہ چل رہے ہیں، پیچھے سے کوئی شخص آتا ہے دوڑتے ہوئے اور کہتا ہے او جنازہ لے کے چلنے والوں ذرا روکو، اس کو نیچے رکھو، ہم اس کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے آنکھ میں آنسو تھی اور وہ چہرہ دیکھنا چاہتا ہے، چہرہ جو ہی پردے سے باہر نکلا ہے تب تک وہ کہتا ہے کہ میرے بھائی بتا، تم نے جو زمین میری دبوچ لی تھی اسے تم ساتھ لے کے جا رہے ہو کہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تم نے میری زمین کو زبردستی قبضہ کیا تھا، میرے بچے کہاں رہیں گے؟ بتا، اس کو تم ساتھ لے کے گئے جا رہے ہو کہ اس کو بھی چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اگر ایسے شخص کہنے والا کوئی مل جائے تو پھر تو ہر حال میں وہاں پر کیا سزا ہوگی، وہاں کیا ٹھکانہ ہوگا، وہ خود سمجھیے۔ آج بڑے آسانی سے کسی کی برائی کہیں پہ کر دیتے ہیں، کسی کی غیبت کہیں پہ کر دیتے ہیں۔ غیبت کرنے والا جانتا ہے، غیبت سننے والا جانتا ہے، لیکن جس کی برائی کی جاتی ہے وہ نہیں جانتا ہے۔ لیکن میدان محشر جب قائم ہوگا، یہ لسٹ سامنے آئے گا، فلاں کی برائی تم نے کیا تھا، فلاں کی غیبت فلاں کے سامنے کیا تھا۔ اب یہ دونوں شخص وہاں پکڑا جائے گا اور جس کی غیبت کی گئی ہے وہ جتنا جی چاہے گا اس کا آپ کے نام اعمال سے وہ نیکی لے لے۔ تھوڑی دیر خوشی کے لیے کسی کی برائی کر دینا، تھوڑی دیر مزہ اور مستی لینے کے لیے کسی کو دھکیل دینا، آج ہر انسان کے زبان پر یہی ہے کہ سکون نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ تو یہ دنیا سکون کے لیے نہیں ہے۔ یہاں کسان آیا ہے مزدوری کرنے کے لیے، یہ قید خانہ ہے مومنوں کے لیے، اور یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں جیسے آدم جیسے لوگ آئے ہیں تو ان کو سکون نہیں ہے تو ہم اور آپ کو کہاں سے ہوگا؟ یہ سکون کی زندگی یہاں نہیں، سکون کی زندگی وہاں ہے۔ جیسے کسان کھیت پہ جاتا ہے، اگر وہاں سکون کی زندگی تلاش کرے، وہاں سکون کی سانس لینا تلاش کرے تو پھر وہ فصل نہیں کاٹ پاتا ہے۔ اچھا کسان وہی ہوتا ہے کہ جو کھیت میں جائے اور بے چینی کے ساتھ زندگی گزارے اور گھر آئے تو سکون کی سانس لے کے سو جائے، گھر آئے تو سکون کی زندگی گزارے۔ ایسے ہی مومن کو بھی بھیجا گیا ہے۔ یہاں چین اور سکون کی زندگی نہیں ہے، سکون اور چین کی زندگی تو آخرت میں ہے۔ جب پلٹ کے گھر جائیں گے، ایک مومن مسلمان جب دنیا میں رہتا ہے وہ اللہ کی یاد میں، مدینے والے مصطفیٰ کی یاد میں اس طرح فنا ہو جاتے ہیں کہ ایک درد اس کے سینے میں اٹھتا ہے۔ اگر وہی درد ہم سب کے سینے میں اٹھ جائے تو پھر دنیا کی کوئی درد ہمیں ستا نہیں سکتی ہے۔ ہر درد کی دوا یہی درد ہو جائے گا، ہر درد کی دوا مدینے والے مصطفیٰ سے جو عشق کیے ہیں اور مدینے والے مصطفیٰ سے جو عشق میں درد ملا ہے، یہی درد ہر درد کی دوا بن جائے گی۔ میرے دوستو، آج دنیا میں دوائیاں بنتی ہے، کوئی اس درد کی دوا ہے، کوئی اس درد کی دوا ہے، لیکن یاد مصطفیٰ میں جو درد ہے یہ دوا ہر درد کی دوا کے لیے کافی ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو کثرت سے درود پڑھایا کرو۔ اگر نبی کی محبت چاہتے ہو، اگر نبی سے پیار کرتے ہو تو اپنے بچوں سے کثرت سے نبی پاک پر درود پڑھاؤ، اس لیے کہ جو نبی پر درود پڑھتا ہے اس کے دل کا کنیکشن مدینے والے مصطفیٰ کے دل سے ہو جاتا ہے۔ رات میں جب آپ سونے جاتے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی سونے جاتے ہیں، سونے سے پہلے بستر پہ بیٹھیے اور کہیے اے مولا تیری بارگاہ میں فریاد ہے، مولا مدینے والے مصطفیٰ کی پیار دے دے، مدینے والے مصطفیٰ کا پیار عطا کر دے، مدینے والے مصطفیٰ کی محبت عطا کر دے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اگر نبی کا کردار دینا ہے، نبی کی محبت دینا ہے تو ان کو کہو کہ ان سے کثرت سے درود پڑھواؤ، تاکہ تمہارے بچے جب درود پڑھیں گے، اور درود پڑھنے والوں کا قدم کبھی بہکتا نہیں ہے۔ آج دنیا میں دیکھیے
बाप बूढ़ा हो गया, माँ बूढ़ी हो गई, अब बेटा बेटी जवान है, उस माँ बाप को कुछ समझता नहीं है, उसकी अहमियत नहीं जानता है, उसकी अदब नहीं करता है, उसका ख्याल नहीं रखता है। माँ भूखी है, बाप भूखा है, खाने का कोई इंतजाम नहीं है और खुद होटलों में जाके खाता है। ये वजह क्या है कि बचपन में सींचा नहीं है सही से, बचपन में तरबियत सही नहीं दिया है, इसलिए बुढ़ापे में तकलीफ हो रही है। मेरे दोस्तों, अगर बच्चों को नबी की मोहब्बत देना है तो उनको कहो कि कसरत से नबी पाक पर दुरूद पढ़े। जो कसरत से नबी पाक पर दुरूद पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके दिल में नबी की मोहब्बत पैदा फरमा देता है। आज जो इस जमीन का फर्श जो बिछाया गया है वो सिर्फ इसलिए, और हमारी वजूद को इसमें रखा गया वो सिर्फ इसलिए कि नबी से सच्ची मोहब्बत कर ले, नबी से सच्चा प्यार कर ले, नबी की सच्चा गुलामी अदा कर ले। तो मेरे दोस्तों, जो नबी का गुलाम होता है वो बंदगी का हक अदा कर देता है। जो नबी का गुलाम होता है, जो नबी से सच्ची मोहब्बत रखता है, वो यकीनन रब का फरमाबरदार बन जाता है, रब का बंदगी वो खुद अदा कर देता है। तो मेरे दोस्तों, रब का बंदगी अदा करने के लिए और रब को अपना खालिक और मालिक समझने के लिए पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत से मोहब्बत करना होगा, मुस्तफ़ा जाने रहमत से प्यार करना होगा। जब तक नबी से मोहब्बत नहीं होगी तब तक रब का फरमाबरदार बंदा नहीं बन सकता कोई। अल्लामा हसन फरमाते हैं कि लहद में आका की दीद होगी, मैं सज के घर से निकल रहा हूँ, मेरे आजीज़ो ये रोना कैसा, मकाम ही तो बदल रहा हूँ। इंसान एक पिंजरे में कैद है, जैसे पिंजरा में एक पंछी फरफराता है कि वो कब बाहर निकले, ऐसे ही इंसान भी कैद है। लेकिन इसके जिस्म से जब रूह निकलती है, ये आज़ाद हो जाते हैं। अब इनके घर वाले उनके पास जाके रोया करते हैं, कोई अगल बगल बैठ के रोता है, कोई कहीं और रोते हैं। लेकिन वो मरने वाले शख्स, वो जाने वाले शख्स कहते हैं, ओ दुनिया की मोहब्बत में बसने वाले लोगों, ओ दुनिया में रहने वाले लोगों, दुनिया की मोहब्बत अपने सीने में बसा लेने वालों, ये रोते क्यों हो? हम तो पिंजरे में कैद थे, अल्लाह का करम हुआ कि हम आजाद हो गए हैं। मेरे अजीजों, ये रोना कैसा, हम तो मकान ही बदल रहे हैं। मेरे दोस्तों, वो जाने वाले शख्स कहते हैं, मैं लोगों, ये महल छूटा है, ये घर छूटा है, ये बीवी बच्चे छूटे हैं, ये दुनिया के लोग छूट गए हैं, तो क्या हुआ? हम अफसोस नहीं करते हैं, तुम क्यों रोया करते हो? हम इसमें परेशान नहीं है, बल्कि हम तो आजाद हो गए हैं। जो मुद्दतों से इन आंखों में पपड़ियां पड़ गई है, लेकिन नबी का दीदार ना हो सका, नबी को देख नहीं पाए हैं, नबी की ज़ियारत नहीं कर पाए हैं। अब तो हम पंछी, अब तो हम पिंजरे से आजाद हो गए हैं। मुझे जल्दी करो, उस मंजिल में पहुंचाओ जहां नबी का दीदार होने वाला है, जहां नबी के चेहरे की ज़ियारत होने वाली है। वो शख्स कहते हैं, जरा जल्दी करो। लेकिन अगर मोमिन नहीं है, सच्चा ईमान वाला नहीं है, रोज़ा नमाज नहीं है, पाबंदी नहीं है, सौम सलात नहीं है और दीन की बातें उसके अंदर नहीं है, फिर मरने वाले शख्स कहते हैं, ओ लोगों, कहाँ लेके जाते हो? ये घर तो मेरा है, ये मकान मेरा है, तुम लोग मेरे घर वाले हो, मुझे कहाँ लेके जाते हो? मुझे इस घर से क्यों जुदा करते हो? मेरे दोस्तों, कोई जब इंतकाल करता है, ये दुनिया बड़ी बेवफा है, ये अपने बेगाना तो बेगाना, अपने भी उस वक्त साथ नहीं देते हैं। इधर बाप के जिस्म से रूह निकलती है, उधर सगा बेटा हाथ से घड़ी खोल लेता है, हाथ से चैन वाली घड़ी को निकाल लेता है, जूते को नोच लेते हैं, बदन से 15,000 वाले कपड़े को उतार लेते हैं और 1500 रुपए की कपड़ा उसके बदन में लिपट देते हैं। वो इंसान जो उस कपड़े के बारे में कभी सोचा ना था, कभी ख्याल भी नहीं किया था, लेकिन जो ही जिस्म से रूह निकली है, 15,000 का सूट निकल गया है और ये 1500 रुपए की कपड़ा उसके बदन में लिपटा गया है। हमने यहां तक देखा है कि सगा बेटा सगे बाप, जब सगा बाप मरता है, सगे बेटा ने उस बिस्तर को जला दिया है, जिस बिस्तर पे बाप मरा था, उस बिस्तर को उठा के कहीं गरीब को दे दिया जाता है या कहीं बाहर लाके फेंक दिया जाता है। जिस फर्नीचर में वो सोया था, जिस तख्त पे सोया था, जिस रूम पे वो मरे हैं, उस रूम को मनहूस लोग समझ लेते हैं। अब रूह जिस्म से निकली है, लोग
مردہ ہو گئے ہیں، اب جسم حرکت نہیں کر رہی ہے، اب ان کی بیوی ہے، ان کا بیٹا ہے، ان کی بیٹی ہے، سگا بیٹا، سگی بیٹی، سگا باپ، سب یہی کہتا ہے کہ ذرا جلدی کرو کہیں یہ لاش سے بدبو نہ آنے لگے، ان کے دوستوں کو بلاؤ، ان کے احباب کو بلاؤ، ان کو نہلاؤ کفناؤ، ذرا جلدی کرو، ان کو گھر سے نکالو۔ اگر اس روم میں انتقال کیا ہے وہ روم اچھا ہے، اب اس جسم کو اس روم میں نہیں لے کے جاتے ہیں اس خیال سے کہ کہیں یہ روم بھی منحوس نہ ہو جائے، یہ روم بھی بیکار نہ ہو جائے۔ تو میرے دوستو، جس گھر کو آپ سجاتے ہیں، جس مکان کو آپ سجاتے ہیں، اپنے اعمال کو خراب کر کے کہیں چوری کرنا پڑتا وہ کر لیتے ہیں، کہیں جھوٹ بولنا ہے وہ کر لیتے ہیں، صرف اپنے گھر کو سجانے کے لیے، اپنے کاروبار کو سجانے کے لیے نماز چھوڑ کے زندگی گزارتے ہیں، روزہ چھوڑ کے زندگی گزارتے ہیں، سنت مصطفیٰ پہ عمل نہیں کرتے ہیں اور زندگی آسانی سے گزار لیتے ہیں۔ اس وقت کیا حال ہوگا؟ آپ جب مر جائیں گے، آپ کا بیٹا آپ کے ہاتھ سے گھڑی کھول لے گا، آپ کے پیر سے جوتے نکال لیں گے، آپ کے بدن سے مہنگا کپڑا نکال لیں گے اور 50 روپے میٹر والے کپڑا لا کے لپٹ دیں گے۔ اور وہ بیوی جس کے لیے وہ اپنے باپ سے بھی کبھی لڑا کرتا تھا، اپنی ماں پر تماچا مار دیتا تھا، اپنی بہن کو بہن نہیں سمجھتا تھا، اس بیوی کے لیے، اس عورت کے لیے، وہی عورت جب سنتی ہے کہ شوہر کے جسم سے روح نکل گئی ہے، وہ اچانک ہاتھ اٹھاتی ہے، زمین پہ مارتی ہے، چوڑیاں توڑ دیتی ہے، مانگ سے سندور نوچ دیتی ہے اور کہہ دیتی ہے آج سے تو میرا شوہر نہیں، میں تیری بیوی نہیں۔ میرے دوستو، یہ رشتہ بھی ختم ہو گیا ہے، اب کوئی بچانے والا وہاں نہیں ہے، اب کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ آج آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بازاروں میں آسانی سے زندگی گزار لیتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے، آپ دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق کر لیتے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھنے آتے ہیں۔ اللہ کا بلاوا آپ کو 5 مرتبہ ایک دن میں ہوتا ہے، لیکن آپ نہیں آتے ہیں، دوستوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، چائے کی دکان میں، کہیں کوئی اور کاروبار میں پھنسے رہتے ہیں، لیکن یہی دوست آپ کے مرنے کا خبر سنتا ہے اور دوڑتے ہوئے آتا ہے، آپ کو نہلاتا ہے، کفن دیتا ہے، کاندھے پہ رکھتا ہے۔ زندگی بھر کی محبت دیکھیں یہاں کا دم توڑ رہا ہے، زندگی بھر کی محبت اب دم توڑنے والی ہے۔ وہ دوست آئے ہیں جس کے لیے آپ نے اپنے اعمال کو خراب کیا ہے، وہ بھی دوست آیا ہے جس کے لیے تو نے اپنی زندگی میں نماز کے وقت بازاروں میں بیٹھا کرتا تھا، وہ بھی سامنے آیا ہے، سب آپ کے جنازے پہ کاندھا دیا ہے اور سب قبرستان لے کے جاتے ہیں اور زندگی بھر کی محبت کا صلہ یہ دیتے ہیں کہ 3 مٹھی مٹی زمین سے اٹھاتے ہیں اور منہا خلقناکم پر کے ڈال دیتے ہیں۔ یہ زندگی بھر کی محبت دیکھیے کہاں دم توڑ رہی ہے، جس کے لیے آپ نے اپنا سب کچھ خراب کر رہے ہیں۔ سگا بیٹا ہے، ہاتھ میں مٹی اٹھاتے ہیں، قبر پہ ڈال دیتے ہیں، اب وہاں سے جب پلٹتے ہیں یہ لوگ تو پھر کبھی دوبارہ اپنی زندگی میں جیتے جی کبھی آپ کے پاس ملنے نہیں جاتا ہے۔ تو میرے دوستو بتاؤ آپ کو اب دوستی کس سے کرنی چاہیے؟ جو دوست آپ کی زندگی بھر آپ کے ساتھ ہے، جس سے آپ نے زندگی بھر محبت کیا ہے، آپ قبر کی دنیا میں پہنچتے ہیں، قبر کی منزل پہ جا کے لیٹ جاتے ہیں، یہ دوست 3 مٹھی مٹی زمین سے اٹھاتے ہیں، آپ کے قبر پہ رکھ دیتے ہیں، پھر جو پلٹتے ہیں تو زندگی میں کبھی نہیں آتے ہیں، آپ سے ملنے تک نہیں آتے ہیں، آپ کا تذکرہ تک ختم ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، ایسے عالم میں اگر محبت رکھنا ہے تو سچے دل سے دین سے محبت رکھو، اللہ کے نبی سے سچے دل سے محبت کر لو، اس لیے کہ سارے رشتہ دار جو ہے وہاں دم توڑ دے رہے ہیں۔ ماں کی محبت دم توڑی ہے، بھائی کی محبت دم توڑی ہے، دوستوں کی محبت وہاں دم توڑ رہی ہے، اور اگر وہاں کوئی محبت ہے تو اللہ کے نبی سے محبت ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قبر میں جلوہ افروز ہوں گے۔ اگر محبت سچی ہوگی تو بے شک زبان سے نکلے گی، اے فرشتوں مجھ سے کیا پوچھتے ہو، ملن کی سب ہے کفن میں اپنے، میں خوشی کے مارے مچل رہا ہوں۔ علامہ حسن اقبال کہتے ہیں او سوال بعد میں، اے نکیرو پہلے آقا کا ذکر چیرو، ملن کی سب ہے کفن پہ اپنے، میں خوشی کے مارے مچل رہا ہوں۔ اور تو سوال پوچھنے آیا ہے، سوال بعد میں کرنا، پہلے نبی کی میلاد تو سجا لو، نبی کی میلاد تو منا لیتے ہیں، اس کے بعد سوال کا جواب دیں گے۔ تو میرے دوستو، ایمان پکا ہوگا، پکا سچا دین پہ چلنے والے ثابت صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ کے چلیں گے تو آنکھ کھلے گی، پہچان لیں گے یہی تو اللہ کا نبی ہے، انہی کے بارے میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے۔
جن کے صدقے میں ہم دنیا میں آئے، جن کے صدقے میں ہم دنیا سے جا رہے ہیں، انہی کے بارے میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے۔ ایمان والا ہوگا، زبان کھلے گی، کہہ دیں گے او فرشتوں مجھ سے کیا پوچھتے ہو، یہ تو وہ نبی ہے جو ہر درد کی دوا صلی علی محمد۔ علامہ حسن اقبال حسن رضا فرماتے ہیں کہ ہو نکیر و سوال بعد میں، پہلے آقا کا ذکر چھیرو، ملن کی سب ہے کفن پہ اپنے، میں خوشی کے مارے مچل رہا ہوں، اور کسی کے در کا فقیر ہوں میں، محبتوں کا اسیر ہوں میں بے سہارا نہیں ہوں لوگو، نبی کے ٹکڑوں میں پل رہا ہوں۔ اور جب قبر کے منزل میں ایک سچا مومن جاتا ہے تو اس کی زبان پہ یہ بات آتی ہے، بڑی کٹھن ہے حسن یہ راتیں، سناتے رہیے نبی کی نعتیں۔ وہ رات جو ہوگی اتنی مشکل رات ہوگی، اتنی مشکل گھڑی ہوگی کہ انسان وہاں پہنچا ہے، ابھی آنکھ کھلی نہیں ہے، ابھی اس میں جا کے کچھ دیر رکا نہیں ہے، ابھی ٹھہرا نہیں ہے، وہاں کے منزل کو سمجھا نہیں ہے، وہاں کے ہر بات کو سوچا سمجھا نہیں ہے، ابھی جا کے لیٹا ہی ہے، کسی سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، فرشتے آتے ہیں، اٹھ بتا من ربو کا، تیرا رب کون ہے۔ امتحان شروع ہو گیا، ابھی وہاں کا قاعدہ قانون سمجھے نہیں ہے کہ ہم کو کدھر جانا ہے، کدھر سونا ہے، کدھر اٹھنا ہے، کدھر دیکھنا ہے، کوئی قانون نہیں سمجھا ہے۔ تب تک جا کے فرشتے پوچھتے ہیں اٹھ بتا من ربو کا، تیرا رب کون ہے۔ وہ بڑی کٹھن رات ہے میرے دوستو، اس رات کو اس امتحان میں پاس ہونے کے لیے اس دنیا ہی میں تیاری کرنا ہوگا، کہیں سجدوں سے پیشانی کو سجانا ہوگا، کہیں نبی کی محبت سے اپنے دل کو نور بنانا ہوگا، اور کہیں روزہ ادا کر کے اپنے اندر سجانا ہوگا، اپنے اعمال کو سجانا ہوگا۔ تبھی تو کہتے ہیں بڑی کٹھن ہے حسن یہ راتیں، سناتے رہیے نبی کی نعتیں، کہ سکون ملتا ہے درد دل کو، میں نعت سن کے مچل رہا ہوں۔ تو میرے دوستو وہاں کوئی بچانے والا نہیں ہے، محبت جیسی ہوگی ویسے ہی وہاں آپ کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ فرشتے آئیں گے پوچھیں گے من ربو کا، اگر اعمال صحیح نہیں ہے تو سمجھ میں تک نہیں آئے گی کہ کیا پوچھ رہا ہے، اور اگر اعمال صحیح ہے تو بے ساختہ زبان سے نکلے گی من ربو کا، میرا رب اللہ ہے۔ پھر دین کے بارے میں پوچھا جائے گا، ماں دینوں کا، تب تک کہے گا میرا دین اسلام ہے۔ یہ دونوں سوال میں فیصلہ نہیں ہو رہا ہے، فیصلہ آخری سوال میں ہے، اس لیے کہ دین رب کو ماننے والا بہت سارے لوگ ہیں، لگ بھگ بہت سارے لوگ ہیں، اور دین کو ماننے والا بھی بہت ہے، لیکن سوال اس پر فیصلہ نہیں، فیصلہ اس پہ ہے کہ ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، کیا کہا کرتے تھے دنیا میں، اللہ کا نبی سمجھا تھا کہ نہیں، اللہ کا نبی مانا تھا کہ نہیں، اللہ کا محبوب مانا تھا کہ نہیں۔ میرے دوستو جب تک اللہ کے محبوب کو ماننے والا اس دنیا میں ہے تب تک قیامت نہیں آ سکتی ہے۔ جس دن پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے محب اس دنیا میں نہیں رہیں گے وہی دن قیامت ہوگی۔ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محب یعنی ماننے والے کو کہتے ہیں محبوب، ماننا جس کو مانا جا رہا ہے اس کو کہا جاتا ہے، تو اللہ کا محبوب میرا مصطفیٰ ہے، اور ان کا غلام جب تک دنیا میں ہے اور ان کا محب جب تک دنیا میں ہے تب تک قیامت نہیں آ سکتی۔ تبھی تو کہنے والوں نے کہا ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ بیکار ہے۔ جب تک اللہ کے نبی کا محب اس دنیا میں ہے تب تک قیامت نہیں آ سکتی ہے۔ اور کسی نے کہا ہے جب تک محب رہیں گے اور محب اپنے حق ادا کر دیں گے تو سمجھو کہ وہ رب کا فرما بردار بن گیا، اور رب کا فرما بردار بن کے اپنا حق وہ ادا کر کے اس دنیا سے گیا ہے۔ یہی لوگ وہاں جانے کے لیے تڑپیں گے اور اس پنجرے سے آزاد ہونے کے لیے فرفرائیں گے۔ لیکن جو تیاری نہیں کیا، اب تو ان کو دکھایا جاتا ہے کہ دیکھ دوزخ ہے تیرے لیے، جہنم کی آگ ہے تیرے لیے، اس میں جلایا جائے گا تجھے، اس لیے کہ تو نے دنیا میں وقت سے نماز ادا نہیں کیا تھا، وقت سے نبی سے محبت نہیں رکھا تھا، اور وقت سے روزہ بھی نہیں رکھا تھا، دین کی شرائطوں کو نہیں مانا تھا، دین کے فرائضوں پہ نہیں عمل کیا تھا۔ اب تمہارے لیے ٹھکانہ کیا ہے؟ دوزخ کی آگ۔ تو میرے دوستو کرنا نہ کرنا
یہ اللہ نے بندوں کے ذمے میں دیا ہے. جو بندہ کرے گا وہی اس کا پھل وہاں پائے گا. جو کسان سچے دل سے کسانی کرے گا وہی شخص جو ہے گھر آ کے سکون کے ساتھ زندگی گزارے گا اور اس کا پھل اس کو دیا جائے گا. اس لیے دنیا یہ قید خانہ ہے اور دنیا آخرت کی کھیتی ہے. میرے نبی فرماتے ہیں یہ آخرت کی کھیتی ہے. جو اس کھیتی کو، جو اس کسانی کو بہترین انداز میں نبھائے گا اور اس پہ عمل کرے گا، اپنا گھر جا کے وہ سکون کی زندگی گزارے گا، اپنا گھر جا کے چین اور آرام کی سانس لے گا. اور اپنے گھر جانے کے لیے مومن تڑپتا ہے، مومن بے قرار رہتا ہے. ایک انسان کو اگر پولیس قید کر لے اور جیل میں لے آ کے ڈال دے تو ہمیشہ وہ سوچتا ہے ہم کب اپنے وطن جائیں گے، اپنے گھر جائیں گے، اپنے والوں سے ملیں گے، اپنے لوگوں سے ملیں گے، ان کے چہرے کی زیارت کریں گے. ایسے ہی مومن بھی دنیا میں آیا ہے، یہ بھی قید خانے میں ہے، یہ بھی تڑپتا ہے کہ ہم اپنے والوں سے کب جا کے ملیں گے، اپنا گھر کیسے پہنچیں گے، اپنے وطن میں کب پہنچیں گے. تو مومن موت سے ڈرتا نہیں ہے بلکہ موت کو گلے لگا کے کہتے ہیں ذرا جلدی کر، مجھے اپنے منزل میں جانا ہے.